مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا بڑا ہی خوبصورت اور انوکھا ہے کہ جس سے ہمارے مسلمان کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے درمیان مغرب کی چیزیں ہمارے دماغوں پر عروج کر رہی ہیں۔ اسلام کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کیا موضوع ہے جس کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا، وہ ہے سلام۔ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ سلام سے پہلے زمانہ جاہلیت، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے، یعنی اسلام سے پہلے، تو وہ سلام کی جگہ پر کون سے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو کہتے انعم صباحا انعم مساء، کہ تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو۔ لیکن جب اسلام آیا، جہالت ختم ہوئی، زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا، اسلام کا غلبہ آیا، تو پھر ان تمام تر دور جہالت کیا سارے چیزیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، اور سلام کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے کہ یہ جو سلام ہے، ہر ایک قوم کے اندر، ایک مہذب جتنی قومیں ہیں ان کے اندر جب آپس میں دو افراد ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جملے ہوا کرتے ہیں۔ تو اسلام نے جب ملاقات جو افراد کریں تو ان دو افراد کی ملاقات کے درمیان جو ایک دعائی کلمہ رکھا، اور اسی طریقے سے ایک بہترین چیز ان کو بتلائی اسلام نے، وہ کیا تھی؟ سلام، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے کہ سلام کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ سامنے جس کو سلام کر رہا ہے اس کو دعا دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھئی سلامتی ہو تم پر۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وہ 3 دعائیں دیتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اسلام جب آیا تو اسلام نے آنے کے بعد کس طرح مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا ایک ذخیرہ کھولا، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین انداز میں ایک عجیب سبق دیا۔ اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو اس شخص سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے رسول نے اس کو اسی انداز میں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے رسول نے کہا اس شخص نے 20 نیکیاں حاصل کی۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب میں یہی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص نے 30 نیکیاں حاصل کی۔ تو پتہ چلا کہ یہ سلام نیکیوں کا پلہ بھاری کرتا ہے، سلام کرنے سے انسان کو نیکیاں ملا کرتی ہے۔ جب ایک بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اس سلام کے جواب میں بھی جو بندہ جواب دیتا ہے وہ بھی بعینی ہی اسی طرح کے الفاظ کہتا ہے تو اس کو بھی نیکیاں ملتی ہیں، سلام کرنے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اسلام کیسا بہترین مذہب ہے، کیا بہترین دین ہے کہ جس کے آپس میں ملاقات کرنے کی بنا پر بھی اللہ کریم نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیتے ہیں، ان کے اعمال کے اندر اللہ کریم وزن ڈال دیتے ہیں اس سلام کی بھی برکت سے۔ اور یہ سلام ایسا عظیم بہترین کلمہ ہے کہ جس کو حضرت
اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم ہستیاں جو انبیاء علیہم السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کے رسول پیغمبر، ان کے لیے بھی سلامتی کے الفاظ فرمائے۔ آپ دیکھیں قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں، قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ پر کئی مقامات پر یہ آپ کو ملے گا سلام علی ابراہیم، کہ سلامتی ہو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو حضرت نوح پر پورے عالم کے اندر۔ اسی طریقے سے کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سلام علی الیاسین، کہ الیاس پر سلام ہو۔ اسی طریقے سے کہیں فرماتے ہیں سلام علی المرسلین، کہ سلامتی ہو تمام انبیاء پر۔ اندازہ لگے کتنا بہترین کلمہ ہے۔ اس کے بہترین ہونے کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہستیاں جو ہیں، عظیم ہستیاں اپنے انبیاء برگزیدہ جو معصوم شخصیات ہیں، ان پر بھی سلامتی والا جملہ استعمال فرما رہے ہیں، یہ کلمہ ان کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جب مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اس کو یہ جملہ دیتا ہے، اور اس انداز میں، اس کو بہترین انداز میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ملا ہوا انبیاء علیہ السلام کے لیے جملہ ہے، وہ ایک مسلمان کو وہ دے رہا ہوتا ہے، نقل کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں اس کا طریقہ کیا بتلایا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے، کوئی کہے السلام علیکم، تمہیں ہونا چاہیے کہ کیا کرے، اس سے بہترین انداز میں اس کو جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ردوہا، یا اسی طریقے سے بہترین انداز میں نہیں دے سکتے تو جس طرح پہلے والے شخص نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، تو آپ بھی کہیں وعلیکم السلام۔ تو یہ سلام کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور سلام کرنے سے آدمی کو نیکیاں ملتی ہیں، اور سلام کرنے سے آدمی دوسرے کو سلامتی اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں اور اسی طریقے سے اللہ کی برکت والی دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ مغرب میں چلے جائیں، مغرب کے جو ہمارے ذہنوں پر عروج کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کس طرح کی وہ کہتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ نائٹ کہتا ہے، اسی طریقے سے عجیب الفاظ ہیں، ان سلام کے الفاظ کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو سلام جیسا عظیم جو جملہ کلمہ یہ سکھائیں کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں، نہ کہ دوسرے الفاظ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو الفاظ اور اسی طریقے سے جو باتیں کی، ان پر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔